الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ آج 27 ذی الحج ہے۔ پچھلے جمعے 19 ذی الحج کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث کی زندگی کے حوالے سے گفتگو رکھی تھی، اور آج خلیفہ ثانی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے داماد بھی ہیں، جو مراد رسول بھی ہیں، کہ جن کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر۔ تو گویا عمر بن خطاب جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو جو عزت ملی، جو قوت ملی، اس کو پوری دنیا نے دیکھا۔ آج تک لوگ عمر لاز کے حوالے سے دنیا کے اندر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قانون بنائے، جو دستور بنائے، جو انتظامات کیے، آج بھی دنیا کے اندر وہ لاگو ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان ملکوں کے علاوہ کافر ملکوں کے اندر ان قوانین پر، اس عدل و انصاف پر، اس مساوات کے اوپر وہ عمل درآمد ہو رہا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے 10 سالوں کے اندر مسلمانوں کو دیے۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، پچھلے جمعے بھی یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر آخری خطبے میں حجت الوداع کے موقع کے اوپر نبی مہربان نے یہ فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید اللہ کا کلام، اور دوسری میری سنت ہے، میرے اہل بیت ہیں، تم ان کو پکڑ کر رکھنا، ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج بھی جن لوگوں نے قرآن کو تھاما ہوا ہے، نبی مہربان کی سنتوں کو تھاما ہوا ہے، اہل بیت اطہار کو تھاما ہوا ہے، وہ آج بھی دنیا کے اندر سرخرو ہیں۔ اس فتنے کے دور کے اندر بھی، ان پریشانیوں کے دور کے اندر بھی وہ اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، کہ جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلمے کی دعوت دی، تو وہ لوگ جو آپ کو سچا، ایماندار، امانت دار کہتے تھے، وہ کفار مکہ جو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا کر سفر پہ جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کا سفر یہ نہیں تھا کہ آج یہاں سے بیٹھے اور جہاز میں اڑ کر 24 گھنٹے میں امریکہ پہنچ گئے، 8 گھنٹے میں جو ہے سعودی عرب پہنچ گئے، 4 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے، ایسا نہیں تھا۔ گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر مہینوں کا سفر ہوتا تھا، سامان تجارت لوگ لے کے جاتے تھے، دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، اور پھر مہینوں کے بعد واپس آتے تھے۔ اس دوران میں وہ اپنی امانتیں، اپنی قیمتی چیزیں نبی مہربان کو دے کر جاتے تھے کہ یہ ہماری امانت ہے، ہم واپس آ جائیں تو آپ ہمیں دے دیجئے گا، اور اگر ہم نہ آ سکیں
تو یہ فلاں شخص کو پہنچا دیجیے گا یا ہمارے گھر والوں کے حوالے کر دیجیے گا۔ تو اتنا گویا ایمان آپ کے اوپر تھا، اسی لیے آپ کو صادق بھی کہا جاتا تھا، امین بھی کہا جاتا تھا۔ تو پھر اچانک کیا ہوا کہ جب نبی مہربان نے یہ اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اور یہ جتنے تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اکیلا وہ واحد ہے، اکیلا وہ پالنے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی ہم سب کا پالن ہار ہے۔ جب یہ اعلان کیا کہ میں جس کو تم صادق کہتے ہو، جس کو تم امین کہتے ہو، جس کو تم سچا کہتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس بات کو انہوں نے جھوٹ کیوں سمجھا؟ اس بات پر کیوں یقین نہیں کیا؟ جب آپ کی ہر بات پہ یقین کرتے تھے تو اس بات پر یقین کیوں نہیں کیا؟ گویا کہ وہ جو دعوت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت پیش کی، وہ کہتے تھے کہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے آبا و اجداد سے ہٹ کر بات ہے، یہ تو اس بات سے الگ بات ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے، جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں سکھائی ہے، یہ تو آپ کوئی نیا دین ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو گویا جس آدمی کو آپ سچا کہتے تھے، جس آدمی کو امین کہا جاتا تھا، اس بات کا انکار کر دیا، اس شخص کا انکار کر دیا، اس کی نبوت کا انکار کر دیا، اس کے بتائے ہوئے خدا کا انکار کر دیا۔ اور ان کی یہ ہٹ دھرمی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کے دین سے آپ ہمیں ہٹا رہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ آپ تو توحید کا پیغام دے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مہربان تک 1,24,000 پیغمبروں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو شرک سے دور بھگایا، لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ دنیا کو چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اور پھر ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جس کے اندر ایک ایک نگینہ ہے، ایک ایک ہیرا ہے، ایک ایک انجمن کی مانند ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ عمر فاروق ہو، وہ عثمان غنی ہو، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ایک ایک آپ کا صحابی جنتی ہے، جو جس کی بھی پیروی آپ کر لیں گے آپ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ ایسی ایک ٹیم آپ نے تیار کی، اسی میں سے ایک صحابی آپ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو خلیفہ ثانی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب عمر اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ بڑی سختی کرتے تھے، بڑے جو ہے شدت کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن جب ایک مرتبہ آپ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے قرآنی آیات سنی، جب وہ قرآنی آیات سنتے گئے تو آپ کو ایسا لگا کہ یہ کوئی شاعر ہے۔ آپ نے کہا یہ تو کسی شاعر کی باتیں لگتی ہے، یہ تو کوئی شاعری لگتی ہے، لیکن جب آپ نے آگے اس کو سنا تو ایسا لگا کہ یہ کوئی سحر کرنے والا ہے، یہ کوئی شاعر ہے، یہ کوئی جادوگر ہے جو کچھ سنا رہا ہے، اس کی باتوں سے جادو ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ آگے سنتے رہے تو پھر آپ کو یہ لگا، اور جو کچھ آپ سوچ رہے تھے اللہ کے نبی وہی آیتیں پیش کرتے جا رہے تھے۔ آپ کے کانوں میں جب وہ آیتیں گزری کہ نہ یہ کوئی شاعر ہے، نہ کوئی یہ شاعر ہے، نہ یہ کوئی جادوگر ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ تو اللہ کا کلام تمہیں سناتا ہے، ان باتوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ اور ان باتوں کو، کیونکہ وہ لوگ عربی کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ اس زبان کی فصاحت اور بلاغت سے واقف تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر شاعری کا بڑا رواج تھا، اور جو سب سے اچھی شاعری کرتا تھا جمعے کے دن خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ کلام پاک، جب یہ کلام الہی اللہ کے نبی نے ان کے سامنے پیش کیا تو وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً یہ کسی پیغمبر کا ذاتی کلام بھی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بات ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کی زندگی، وہ پھر گھر سے نکلے تو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے، اور جب بارگاہ رسالت میں آئے اور جب صحابہ نے دیکھا، اور پھر یہ بھی قصہ آتا ہے کہ حضرت نعیم ان کو ملے اور انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمایا بارگاہ رسالت میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اتنی بات کر رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر گیری کرو، اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر گیری کرو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ بھی قصہ ہمیں اسلام کی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ گھر پر آئے، اور پھر جب انہوں نے وہ قرآن مجید مانگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو میں نہیں دے سکتی، آپ جو ہے اس طرح سے جو ہے پاک نہیں ہے۔ اور یہ قصہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر قرآنی آیات کا
وہ اثر ہوا کہ وہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور پوچھا کہ بھئی کس ارادے سے آئے ہو، اور پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہو گئی، اللہم اعز الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ تو اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت ادا کر۔ آپ کو پتہ ہے 2 عمر تھے، ایک عمر بن خطاب جو کہ خلیفہ ثانی ہے، ایک عمر بن ہشام جو ابو جہل کہلاتا ہے، جو اپنے وقت کا ابو الحکم تھا، سب سے زیادہ حکمت والا تھا، سب سے زیادہ سمجھدار تھا، لیکن نبی مہربان کی مخالفت کر کے، نبی اکرم کو جھٹلا کر، نبی مہربان کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے، ان کے اوپر تشدد کر کے وہ ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا۔ آج دنیا اس کو جاہلوں کے سردار کے نام سے جانتی ہے، اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ تمام عقل و شعور رکھنے کے باوجود بھی اس کو یہ عقل نہ آئی کہ یہ نبی مہربان جو کچھ بھی کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی تو اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتا، یہ تو وہ کہتا ہے جو ہم اس کے اوپر وحی کرتے ہیں، یہ تو وہ تمہیں سناتا ہے جو ہم اس کو بتاتے ہیں، یہ تو وہ بات کرتا ہے جو اللہ اس کو کہتا ہے، اللہ کا فرشتہ جبریل جو آیت لے کے آتا ہے یہ تو وہ بتاتا ہے، اپنے پاس سے تو یہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق جب اسلام قبول کر لیا، تب تک مسلمان انفرادی طور پر چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ رہے تھے۔ عمر کے آنے کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اب کوئی چھپ کے نماز نہیں پڑھے گا، اب کھلے عام خانہ کعبہ کے اندر نماز ہوگی۔ عمر کے آنے سے اسلام کو وہ قوت ملی، وہ طاقت ملی کہ مسلمانوں نے سب کے سامنے کھلے عام نماز پڑھی۔ اور پھر جب ہجرت کا حکم ہوا، جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی، صحابہ کرام نے چھپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں کفار کے حملوں سے بچ کر حکمت عملی بنا کر ہجرت کی، لیکن عمر وہ ہے کہ جب وہ ہجرت کرتا ہے تو اپنے کندھے پہ تلوار لٹکاتا ہے اور جا کے گلیوں میں نکلتا ہے، کفار کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اگر کسی کے مائی کے لال میں دم ہے تو وہ آئے اور عمر کا راستہ روکے۔ عمر جا رہا ہے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق وہ جا رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو یار غار ہے، جو غار کے اندر نبی مہربان، دیکھیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، جو ہیرے تیار کرے، ان کو آپ دیکھیں۔ ایک وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے غار سور کے اندر، وہاں پر آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جس کو آپ اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مکان کو کافروں نے گھیر لیا تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور ساری امانتیں جو لوگوں کی تھی وہ آپ کے حوالے کی کہ صبح یہ ساری امانتیں دے کے آپ آ جانا، میں نکل رہا ہوں رات کے اندھیرے میں۔ اور آپ پچھلے دروازے سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے یار غار کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے ساتھ نکل گئے، اور غار سور کے اندر جب آپ چلے گئے تو حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑوں کی لیریں بنا کر جتنے سوراخ تھے ان کو چھپا دیا، اور پھر ایک سوراخ کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی لگا دی کہ کہیں سے باہر سے روشنی نہ آ جائے، اور پھر اس مکڑی کو دیکھیں جو غار کے منہ کے اوپر جالا بنا دیتی ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس غار کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں غار کے اندر موجود ہیں، اپنے دوست کے رانوں کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور اس پاؤں کی ایڑی کے اوپر سانپ کاٹ جاتا ہے۔ اس کی شدت سے ابو بکر صدیق کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں، لیکن درد کی شدت سے آنسو ٹپکتے ہیں، وہ چہرہ انور پہ گرتے ہیں۔ نبی مہربان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ فرمایا کہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ آقا کہ آپ کی نیند میں خلل پڑتا۔ تو پھر نبی مہربان نے اپنا لعاب دہن اس سانپ کے کانٹے پہ لگایا، وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے لیے، اس گواہی کے لیے قرآن مجید کہتا ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہتا ہے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں ابو بکر صدیق کا ذکر آ گیا۔ اور پھر عمر فاروق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک ساتھی نگینہ ہے، انجمن ہے، اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عمر فاروق کے سے جب اسلام قبول ہو گیا، اور پھر جب جب ان سے رائے مانگی گئی انہوں نے وہ رائے دی۔ صحابہ کی رائے مختلف ہوتی تھی۔ جب بدر کا معرکہ تھا 2 ہجری کے اندر، بدر کے موقع کے اوپر قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا، صحابہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ ابو بکر نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، عمر نے کہا ان سب کی گردنیں اڑا دو، ان کو ایک کو بھی نہیں چھوڑو، یہ اسلام کے اولین دشمن ہیں
اور یہ اولین مارکہ ہے، لیکن نبی مہربان نے دیگر صحابہ کی رائے کو مقدم جانا اور پھر ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور کچھ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ میرے صحابہ کو تعلیم دو، ان کو یہ جغرافیہ، یہ سائنس، یہ ریاضی یہ سکھاؤ، اور تو پھر آپ کو آزادی مل جائے گی۔ لیکن قرآن مجید یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ کے صحابی وہ کرتے تھے جو قرآن میں لکھا ہے، یہ تو ان کی شان تھی، لیکن اصل شان یہ ہے جو عمر کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں نازل کر دیتے تھے۔ عمر نے کہا کہ ان کی گردنیں اڑاؤ، تو قرآن نے یہ آیت نازل کر دی، اے نبی جب جنگ کے اندر تم نے قیدیوں کو پکڑا تو تم نے ان کی گردنیں کیوں نہیں اڑائی؟ تم نے ان کو چھوڑ کیسے دیا؟ نبی کے پاس کوئی قیدی آ جائے اس کی گردن نہ اڑے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو گویا جو عمر نے مشورہ دیا وہ قرآن نے دیا، اور ایک موقع کے اوپر نہیں 22 موقعوں کے اوپر قرآن مجید کے اندر وہ نازل ہوا جو حضرت عمر نے مشورہ دیا۔ امہات المومنین جو امت کی مائیں ہیں، جن کا مرتبہ سب سے بلند ہے، قیامت تک وہ امت کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہے، کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا تھا، ان کو جو درجہ مل گیا وہ کسی کو نہیں ملا، وہ ماں کے درجے میں آ گئی۔ ان کے پردے کے حوالے سے حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ بھئی یہ پردہ ان کا ہونا چاہیے تاکہ یہ پہچانی جائے، پتہ چل سکے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آئی، قرآن میں سورہ نساء میں پردے کی آیت آ گئی کہ اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ جب گھروں سے نکلے تو چادر کا پلو اپنے سامنے ڈال لیں تاکہ یہ پہچانی جائے، ان کو ستایا نہ جائے۔ یہ عمر کا مشورہ تھا، جو عمر نے بات کی وہ اللہ رب العزت جلال نے قرآن پاک میں نازل کر دی۔ قیامت تک جو قرآن پڑھے گا اس کے سامنے وہ آیات آئیں گی اور حضرت عمر کی شان و مرتبہ اور عظمت بیان کرتی رہے گی۔ کسی ایک موقع کے اوپر نہیں، 10 موقع کے اوپر جو کچھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر حضرت عمر کی شان اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنی جگہ فرمائی کہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کلیئر بات کر دی۔ دیکھو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دوست عطا کیے، ایسے دوست عطا کیے، یہ جو 4 دوست ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کا تو کھیل جنت، یہ تو جنت پہنچ گئے۔ تم ان کے نام پہ جھگڑا کرتے رہو، تم ان کا مقابلہ کراتے رہو، تم اوپر نیچے ان کے نمبر کرتے رہو، قیامت تک تم فتنے پھیلاتے رہو، لیکن یہ سب جنتی ہے، یہ عشرہ مبشرہ ہے، یہ رضی اللہ عنہم ہے، ورضوا عنہ ہے، اللہ ان سے راضی ہے، تم ان سے راضی ہو نہ ہو، تم ان کی گستاخیاں کرتے رہو، تم کو اللہ سمجھے گا، تم کو اللہ سزا دے گا۔ اللہ نے جو ان کا مرتبہ رکھا ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کا مرتبہ بتا دیا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ علی کے لیے فرما دیا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے، بھائی ہے میرا، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد تو نبی تھا ہارون، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عمر کے لیے فرما دیا کہ اگر کوئی ہوتا، میرے بعد نبی نہیں ہے، ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک ایک صحابی کے لیے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، میرا دوست عثمان ہوگا، بتا دیا، ایک ایک کے بارے میں بتا دیا۔ جنگ کے موقع کے اوپر کچھ باتیں اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں نا ہم نے دیکھا ہی نہیں، وہ تجربہ ہم نے سیکھا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے کس طرح ان جماعت کو اکٹھا کیا۔ آپ دیکھیں 13 سال کی محنت کی ہے، 13 سال، 40 سال کی عمر سے 53 سال کی عمر تک محنت کرتے ہوئے بدر کا موقع آ گیا، صرف 313 لوگ جمع ہوئے ہیں۔ 13 سال کے اندر وہ اخلاق والا، وہ کردار والا نبی، وہ سید الانبیاء، وہ امام الانبیاء، وہ احمد مصطفیٰ، وہ ساقی کوثر، وہ شافع محشر، وہ محنت کر رہا ہے، وہ رحمت للعالمین محنت کر رہا ہے، وہ طائف کے اندر پتھر کھا کر دعائیں کر رہا ہے، وہ جنگیں لڑ کر لہو لہان ہو کر دعائیں دے رہا ہے، لیکن 313 جمع ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ 313 وہ ایسے تھے کہ سونوں کے برابر، اللہ کے نبی نے فرمایا بدر میں جنہوں نے حصہ لیا ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایک جنگ کے موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلا رہے اور ایک صحابی تیر نکال کے دے رہا ہے، تو کیا کہہ رہے؟ ہر تیر چلانے پہ اللہ کے نبی فرما رہے فدا کا امی و ابی ہے، سعد بن ابی وقاص کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار تھا، جن لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے
پتہ تھا کہ ان کی حوصلہ افزائی سے، ان کی دلجوئی سے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے، ان کی پیٹھ تھپتھپانے سے ان کا قوت ایمانی بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے ایک ایک کو اللہ کے نبی نے۔ آج ہم شہادت عمر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کو 26 ذوالحج کے موقع کے اوپر جب آپ نماز کے اندر، فجر کی نماز کے اندر اللہ اکبر تکبیر کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے ایک مجوسی ابو لولو فیروز، اس نے دو دھاری تلوار تھی وہ زہر کے اندر بھگوئی ہوئی تھی کئی دنوں سے، وہ آپ کے اوپر وار کیا، لگاتار 6-7 وار کیے، آپ گرے، عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، انہوں نے امامت کی، اور پھر زہر اتنا زیادہ پھیل گیا تھا، وار اتنا شدید تھا، آپ کو لے کے گئے اور لے جا کر گھر پہ آپ کو دودھ دیا گیا، لیکن وہ دودھ آپ کے ہاتھوں سے باہر نکل گیا۔ آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ وار اتنا شدید ہے کہ بچنا مشکل ہے۔ آپ نے فوراً اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور ان سے پوچھو کہ یہ جو جگہ خالی ہے، یہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حجرہ انور میں آرام فرما رہے ہیں یار غار کے ساتھ، یہاں ایک جگہ خالی ہے، اگر اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو میں منع نہیں کر سکتی۔ پھر وہ آ کے انہوں نے کہا کہ ابا جان وہ راضی ہو گئی ہیں، تو پھر فرمایا ہے کہ ابھی میں خلیفہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری خلیفہ کی اطاعت کی وجہ سے انہوں نے کہا ہو جب میں شہید ہو جاؤں، جب میرا دم نکل جائے، اس کے بعد پھر جنازہ دفنانے سے پہلے پھر پوچھنا کہ اگر اجازت دیں تو مجھے حجرہ انور میں دفنانا، اور پھر اجازت لی گئی، پھر وہاں پر دفنایا گیا۔ اور جب آپ کو خنجر لگے تو آپ نے یہ کنفرم کیا کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ فرمایا کہ نہیں، مسلمان نہیں تھا۔ اور حضرت عمر فاروق نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں مجھے یہ شہادت نہیں ملی۔ اور پھر آپ کا دور خلافت، وہ 10 سال کا دور خلافت، آپ رات کو بھیس بدل کر گلیوں میں نکلتے تھے، آپ جا کے خبر گیری کرتے تھے۔ ایک عورت جو اپنی بچی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا لو، تو وہ بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں، خلیفہ رات کے وقت گلیوں میں چکر لگاتا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ تو وہ کہا کہ رات کا اندھیرا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اس لڑکی کو منتخب کیا حضرت عمر نے اپنی بہو کے لیے، اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروائی کہ جس کا خوف خدا یہ ہے، اور پھر وہ نانی بنی کس کی؟ یہ جو بعد میں خلیفہ عمر ثانی جو آئے، جو عمر بن عبدالعزیز جن کی خلافت مشہور ہے، وہ ان کی نانی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بھیس بدل کر جا رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، چولہے کے اوپر ہنڈیاں پک رہی ہیں، تو پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ باپ ان کا مر گیا ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہنڈیا پہ کیا پک رہا ہے؟ فرمایا کہ پتھر پکا رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے، روتے روتے یہ سو جائیں گے۔ تو نبی مہربان کے جو غلام تھے وہ ان کی یہ تربیت تھی کہ اللہ کے نبی نے ڈنڈے کے زور پہ ان کو نہیں سکھایا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے کر کے دکھایا۔ حضرت عمر گئے ہیں، بیت المال سے اناج کی بوری لی ہے، خود اپنے کندھے پہ رکھی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وہ غلام کہہ رہا ہے کہ میں رکھ لیتا ہوں۔ فرمایا کہ تو قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو یہ بوری تو اٹھا لے، اگر نہیں اٹھا سکتا تو مجھے اٹھانے دے۔ اور پھر وہ بوری لے کے گئے ہیں، وہ آٹا گوندھ کے ان کو کھانا پکا کے کھلایا ہے، اور اٹھے نہیں ہیں جب تک ان کو کھاتا ہوا دیکھا نہیں ہے۔ غلام نے کہا کہ بھائی چلتے ہیں، ٹھیک ہے پہنچا دیا۔ بولا نہیں، میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا بھوک سے، میں ان کو کھاتے ہوئے ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اپنے آپ کو کوستے رہے کہ مجھے کیوں نہ پتہ چل سکا، ہائے عمر تو برباد ہو جائے گا اگر اس طرح سے چلا۔ اور فرمایا کہ خدا کی قسم، دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر بھوک سے مر گیا تو عمر اس کا قیامت کے دن جوابدار ہوگا۔ عمر کی خلافت ہے، عمر کا اقتدار ہے، عمر کی حکومت ہے۔ آج دیکھو اپنے حکمرانوں کو، غریب عوام بھوک پیاس غربت مہنگائی لوڈ شیڈنگ سے مر رہی ہے، لوگ اپنے بچوں کو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں، ان کے ساتھ زہر پی رہے ہیں، دریاؤں میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ خلیفہ وقت جو ملک کے حکمران ہیں ان کے کتے ایسی گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ کسی جگہ جاتے ہیں 10-10 گھنٹے ان کی میٹنگ چلتی ہے، باہر ان کی گاڑی کا ایسی بند نہیں ہوتا کہ صاحب کو گرمی نہیں لگے۔ ان کے لیے جہاز مقرر ہیں، ان کے لیے بنگلے، ان کے لیے محل، ان کے کتوں کے لیے بھی محل موجود ہے، اور غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کو ماننے والے مسلمان ہیں، نہیں یہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ عمر لاز دنیا کے تمام غیر مسلم ممالک میں پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ انصاف کے وہ تقاضے جو عمر نے قائم کیے، حضرت عمر کا بیٹا جب ایک جگہ پر گیا، وہاں پر اس کے پاس اونٹ تھے، وہاں پر گورنر کسی کو صحابی کو بنایا تھا،
جب وہ واپس آئے تو ان کے اونٹ بڑے طاقتور تھے، بڑے جاندار تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے اونٹ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے؟ باقی اونٹوں میں تو اتنی جان نہیں ہے۔ فرمایا وہ جو سرکاری چراگاہ ہے وہاں پر اونٹ چلاتے تھے۔ تو اس کو گورنر کو بلایا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ آسمان سے اترا عمر کا بیٹا ہے تو تم نے اس کو اسپیشل رعایت دی ہے، تم لائق نہیں ہو حکمرانی کے، ناانصافی کرتے ہو، خلیفہ کا بیٹا ہے تو اس کو اسپیشل پروٹوکول، وہ اونٹ واپس کرو، بیت المال میں جمع کراؤ۔ اس کو گورنری سے معطل کیا اور کہا تم اونٹ بکریاں چلاؤ، تمہاری اوقات یہ کہ بکریاں چلاؤ۔ اور پھر حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل کو فتح کر کے، شام کو فتح کر کے، کیسر و کسرا کو فتح کر کے، بیت المقدس کو فتح کر کے، ایران کو فتح کر کے، پاکستان کا رقبہ 7 لاکھ مربع میل ہے، 22 لاکھ مربع میل، یہ ایران، یہ افغانستان، یہ مصر، یہ شام، یہ فلسطین، یہ عراق، یہ سب کچھ فتح کر لیا۔ اور اس کے بعد 17 پیون لگے ہوئے ہیں قمیص کے اندر، اور جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں۔ بیت المال کے اندر سے جو کرتا ملا تھا، جو کپڑا ملا تھا، ان کا قد 6 فٹ سے بھی زیادہ تھا، طویل قامت تھے، اور وہ کپڑا پہن کے، کرتا پہن کے بیٹھے۔ تو ایک بدو جب وہ خطبے کے لیے بیٹھے، ایک بدو کھڑا ہو گیا چھڑی لے کر، بولا خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتا کہ یہ کرتا کیسے بنا؟ جو کپڑا ملا تھا اس میں اتنے بڑے آدمی کا کرتا نہیں بن سکتا، تیرا کرتا کیسے بنا؟ تو خلیفۃ المسلمین ہوگا اپنی جگہ، لیکن یہ بتا کہ یہ کرتا کیسے بنا؟ آج کے دور میں کسی وزیر ایم پی سے سوال کرو تو پولیس والے مارتے ہوئے اٹھا کے لے جائیں گے، غائب کر دیں گی ایجنسیاں تمہیں۔ لیکن وہ خلیفۃ المسلمین نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹا کھڑا ہوا، اس نے کہا ایک کرتا مجھے ملا تھا، ایک بابا کو ملا تھا، دونوں کا ملا کے کرتا بنایا۔ یہ تھی خلافت، یہ تھا نظام عدل کہ حضرت عمر نے اب جب فلسطین فتح ہو گیا، بیت المقدس کی چابیاں وہ نہیں دے رہے، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا خلیفہ آئے گا تو اس کو چابیاں دیں گے۔ تو وہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ نکلے، ایک اونٹ ہے، 2 بندے ہیں، طے ہوا آدھا رستہ تو چلے گا اونٹ پر، میں نیچے چلوں گا پکڑ کے، اور آدھا رستہ تو پکڑ کے چلیو، میں اونٹ پہ بیٹھوں گا۔ یہ راستہ بدلتے بدلتے چلتے رہے، بیت المقدس نزدیک آ گیا، نظر آنے لگ گیا۔ تو غلام نے کہا کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ خلیفہ ہیں، آپ اوپر آ جائیں اور میں اس کی اونٹ کی رسی پکڑ لیتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، نمبر 13 ہے، ابھی نمبر 13 چل رہا ہے، تو اونٹ پہ بیٹھے گا۔ اور ان کو دیکھنے سے، ان کو کرنے سے ہم اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دیں۔ اور پھر وہ رسی کو پکڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اوپر بیٹھا ہے، یہ خلیفہ، اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے بھائی خلیفہ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مان گئے کہ یہ خلیفہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ پیشن گوئی ہے کہ اونٹ کی مہار پکڑ کر خلیفہ وقت آئے گا اور اس کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوگا، کہ یہ سچا خلیفہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ستارے ہیں کہ جس کی پیروی کرو گے تو جنت تمہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کی سادگی دیکھیں، اینٹ پہ سر لگا کے سو گئے، 17 پیون لگے ہوئے قمیص کے اندر۔ اور پھر جب بڑے بڑے ملکوں کے اندر جب بڑے بڑے حکمران آ رہے ہیں، کیسر و کسرا کے بادشاہوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایران کے بادشاہ سے ہو رہی ہے، اس سے ہو رہی ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پریشانیاں تھیں، مشکلات تھی، اس وجہ سے مال و دولت اتنا ہی نہیں تھا، دنیا اتنی فتح نہیں ہوئی تھی۔ ابو بکر کے دور میں بھی اسی طرح تھا، ابو بکر کو خلافت ملتے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو بلایا صحابہ کو، پوچھا کیا کروں؟ فرمایا کہ پہلے جو ہے جھوٹی نبوت والوں سے نپٹتے باقیوں سے۔ فرمایا کہ نہیں، میں تینوں کے ساتھ ایک ساتھ نپٹوں گا، تینوں میری نظر میں واجب القتل ہے، اور میں ان سے جنگ کروں گا کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان سے بھی لڑائی کی۔ 1200 حفاظ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے، میرے خیال جنگ یمامہ حضرت ابو بکر نے لڑی، اور پھر اس کے بعد جو مرتدین تھے ان کو جہنم حاصل کیا، اور پھر جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ان سے بھی لڑائی کی۔ اور فرمایا خدا کی قسم، نبی مہربان کے دور میں جو اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں، ساتھ باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اگر کوئی اونٹ مجھے دے گا رسی نہیں دے گا، اس سے بھی جنگ کروں گا کہ یہ رسی بھی تجھے زکوٰۃ میں دینی ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس دین کو، اس کا حلیہ تبدیل ہونے نہیں دوں گا، کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہہ رہا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا کہ نماز جب مسجد میں آؤ تو تم مسلمان ہو، بازار میں نکلتے ہی تم سے بڑا کوئی 2 نمبر نہیں ہے، تم سے بڑا بےمان کوئی نہیں ہے، لیکن مسجد میں آ کے تم ایسے ہو جاتے ہو۔
یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر صحابہ نے کہا کہ کون بات کرے گا؟ عمر کا غصہ تو آپ کو پتہ ہے، تو کہا کہ آپ کی بیٹی ہے حضرت حفصہ جو نبی مہربان کی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے، ان کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، امہات المومنین میں سے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے کپڑے اپنے بچے پہنا کریں، اب تو اتنی سلطنتیں مل گئی، 22 لاکھ مربع میل آ گیا۔ تو ان دونوں نے بات کی، امیر المومنین تو پوچھا کہ جی بولیں کیا کہنا ہے؟ بولا کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دنیا ہمارے پاس نہیں تھی، ابو بکر کے دور میں بھی اس طرح نہیں تھا، لیکن آج جو ہے دنیا ساری آپ کے قدموں میں ہے، تو آپ مہربانی کر کے تھوڑا سا اپنا بولا مجھے یہ بتاؤ تم سے یہ بات کی کس نے، تاکہ میں اس کو سبق سکھا سکوں۔ بولا مجھے نام بتاؤ یہ کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے نام تو نہیں بتایا، تو پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ، عائشہ کو کہا کہ تمہیں چھوڑو حفصہ تم بتاؤ، تم میری بیٹی ہو، نبی کی بیوی ہو، یہ بتاؤ نماز کا وقت ہوتا تھا، نبی مہربان کے پاس ایک جوڑا تھا، اس کو دھوتے تھے، اس کو سکھاتے تھے، پہنتے تھے، بلال حبشی آتے تھے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ فرماتے تھے کپڑے ابھی کچھ گیلے ہیں، کچھ سوکھ جائیں تو میں آتا ہوں، اور نماز کا وقت نکل رہا ہوتا تھا، آپ کو کپڑے سکھائے ہوتے تھے، کبھی کبھی وہ کپڑے بھی گیلے رہ جاتے تھے تو کسی سے چادر مانگ کر لپیٹ کر اس میں نماز پڑھائی ہے۔ تو میں یہ باتیں بھول جاؤں؟ ابو بکر نے جو خلافت چلائی ہے، جو انہوں نے سادگی سے زندگی گزاری ہے، تو آج میں یہ باتیں بھول جاؤں اور اپنی خلافت کے اندر عیاشیوں میں چلا جاؤں، اپنی ساری سادگی کو ختم کر دوں؟ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے ساری زندگی جو نبی کو دیکھا، جو نبی کے غلاموں کو دیکھا، میں اسی حساب سے خلافت چلاؤں گا۔ پولیس کا محکمہ قائم کیا، فوج کا محکمہ قائم کیا، زراعت کا محکمہ قائم کیا، ٹیکسیشن کا نظام قائم کیا، فوجی نظام قائم کیا، عدالتی نظام قائم کیا۔ یہ تمام کے تمام جو قانون آج دنیا میں چل رہے ہیں، یہ عمر لاز کے نام سے مشہور ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ فالو کیے جاتے ہیں، سوائے اسلامی ممالک کے ہر جگہ یہ قانون فالو کیا جا رہا ہے۔ آج ان غیروں نے ان مسلمانوں کے قوانین کو لے کر، اور ایک کافر لکھتا ہے کہ خدا کی قسم اگر 10 سال عمر زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا کے اوپر کوئی کافر زندہ نہیں بچتا، سب کافر ختم ہو جاتے، سب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ عمر وہ ہے کہ 26 ذوالحج کو آپ کو تلوار لگا۔ ہمارا تو مسئلہ یہ، ہمارا جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ 28 کو شہید ہوئے تھے کہ یکم محرم کو ہوئے تھے۔ ہم تو اس جھگڑے میں، حضرت عثمان 18 کو شہید ہوئے کہ 16 کو ہوئے، ہم تو ان باتوں پہ جھگڑ رہے ہیں۔ ہمارا تو اسلام، ارے بھائی آپ اگر 26 کو مانتے ہو، 26 کو شہادت منا لو، ان کی زندگی پہ تو عمل کرو۔ آپ یکم محرم کو مانتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مخالفت میں تم نے یکم محرم کرا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مانتے کا ہو خلفائے ثلاثہ کو، جن کو اللہ نے جن کی شان بیان کی، جن کی قرآن میں موافقت آئی، جن کے مشوروں کو قرآن نے مانا، تم ان کے بارے میں بیعت بھی کرو گے، گستاخی کرو گے تو ہم کیسے سنیں گے؟ جن کو نبی نے اپنا رازدار بنایا، جن کو نبی نے اپنا ساتھی بنایا، تم ان کے بارے میں الٹا سیدھا کہو گے تو کون سنے گا؟ ہاں لیکن ہم بھی 2 نمبر ہیں، ہم بھی منافق ہیں۔ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم ان سے سچائی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ان کو خلیفہ اول دوم ثانی تو ثالث تو کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ نہ وہ ان پر عمل کرتے ہیں، نہ ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو سب محترم ہیں، چاروں کے چاروں محترم ہیں، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ بھائی جس کو اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا نا، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس کی تم پیروی کرو گے تو تم اس کی پیروی کر لو، تم علی کی کر لو، عثمان کی کر لو، ابو بکر کی کر لو، عمر کی کر لو، رضی اللہ عنہم اجمعین، تم کسی کی بھی پیروی کر لو۔ تم تو کسی کی پیروی نہیں کرتے، تم تو ناموں پہ لڑتے ہو، تم تو دنوں پہ لڑتے ہو، تم تو شہادت کے دنوں پہ لڑتے ہو، تم عمل کب کرتے ہو؟ تو حضرت عمر کی زندگی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں قیادت ملی، ہمیں دنیا کی ہر نعمت ملی، اقتدار ملا، اور اس اقتدار کے بعد بھی انہوں نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑا، اس سادگی کو نہیں چھوڑا، اس غلامی یا رسول کو نہیں چھوڑا، اپنی زندگی کے اندر کوئی شاہانہ زندگی لے کے نہیں آئے۔ یہاں کوئی کونسلر بن جاتا ہے، اس سے ملنا مشکل ہے، صاحب سوئے ہوئے، صاحب گئے ہوئے، صاحب ان کے دروازے کھلے تھے 24 گھنٹے۔ وہ حضرت کھولا، وہ جب آئیں انہوں نے اتنی سنائی اور حضرت عمر سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ صحابی بیٹھے، انہوں نے کہا کہ بھئی امیر المومنین ہیں، کچھ تو لحاظ کرو، کچھ تو آپ لحاظ کرو، ٹھیک ہے آپ بڑی عمر۔ تو عمر نے چپ کرایا، خاموش۔ کون ہے یہ عورت؟ یہ عورت وہ ہے کہ جب یہ نبی مہربان کے پاس آئی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ تو جیسے میری ماں جیسی ہے، تو نبی نے کہا کہ بھئی یہ ختم، طلاق ہو گئی۔
اب وہ عورت اور آدمی کی بہت محبت تھی، طلاق نہیں دی تھی، یہ بات ایسی کہہ دی تھی کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ تو اس کو کہا کہ بھائی تمہاری طلاق ہو گئی۔ وہ بہت پریشان بار بار آ رہی ہے کہ بھائی میرا مسئلہ سمجھو، میری بات کو سنو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ بھائی وہ طلاق ہو گئی، بس اب میں کیا سمجھوں، ماں کے برابر کر دیا، اب یہ کیسے؟ قرآن مجید میں آیت ہو گئی، آپ نازل ہو گئی، قد سمیع اللہ، سن لیا اللہ نے اس عورت کو جو اپنے شوہر کے لیے آ کے جھگڑا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے اس کو ماں کے برابر، وہ طلاق نہیں ہوئی اس کی۔ ہاں اس نے غلط کیا، گناہ کیا، اس کو بولو کفارہ دے، اس کا 60 غلام کا کھانا کھلائے، کسی غلام کو آزاد کرے، یہ کرے، طلاق نہیں ہوئی۔ تو بولا یہ وہ عورت ہے جب یہ نبی سے بات کرتی تھی تو اللہ سنتا تھا، قرآن میں آیت نازل ہوتی تھی، تو اس کو چپ نہیں کرا، یہ جو بولتی ہے اس کو بولنے دے۔ یہ ہے حضرت عمر۔ وقت زیادہ ہو گیا، آپ کی پریشانی تکلیف معذرت کے ساتھ 5-10 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ 10 سال دور خلافت، 27 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، 40 آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام، اللہ تو اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا کر۔ اور پھر دیکھو کیا عزت ملی ہے کہ جب عمر اسلام قبول کر رہے ہیں تو کھلے عام نماز ہو رہی ہے، کھلے عام ہجرت ہو رہی ہے، آؤ کسی کے باپ میں دم ہے تو لڑکے دکھائے، اور پھر وہ نظام قائم کیا جو آج تک دنیا رشک کرتی ہے۔ اور پھر کچھ کتابوں میں ہے کہ یکم محرم الحرام کو وہ جو آپ کو زخم لگا تھا، اور پھر اہل بیت کے ساتھ محبت۔ مسئلہ یہ کہ ہمارے سنیوں کے پرابلم یہ کہ اہل بیت کے ساتھ جو صحابہ کا تعلق ہے بیان ہی نہیں کرتے، تو اس سے ان کو موقع ملتا ہے۔ اہل بیت کی جو عزت حضرت عمر نے کی، حضرت عباس گھوڑے پہ آئے ہوتے تھے، آپ گھوڑے سے اتر کر ان کا استقبال کرتے تھے، سلام کرتے تھے، نبی کے چچا ان کے ساتھ پیدل چلتے تھے جہاں تک وہ پیدل جاتے تھے۔ حسن حسین ایک مرتبہ حسن ملنے کے لیے آئے، آپ نے کہا آپ آتے نہیں ہو ہمارے پاس، تو بولا میں آؤں گا۔ آئے تو دیکھا عبداللہ بن عمر کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا، بولا باہر کیوں بیٹھے ہو؟ بولا اندر میٹنگ چل رہی ہے صحابہ کی، تو وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ تو پھر جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو وہ گئے، تو آپ نے حضرت حسن کو دیکھا، بولا تم کب آئے؟ بولا میں تو کافی دیر سے بیٹھا ہوں۔ تو بولا تم جو ہے اندر کیوں نہیں آئے؟ بولا یہ باہر بیٹھا تھا، بولا میٹنگ چل رہی ہے۔ ارے بولا اس کے لیے ہے وہ قانون، تمہارے لیے قانون نہیں ہے، تم بے دھڑک آؤ، تم شہزادے ہو جنت کے، تم اہل بیت کے سردار ہو، تم دائرے کے اندر آؤ۔ اور جب جنگ سے مال غنیمت آیا، حضرت حسن کو 1000 دینار دیے، حضرت حسین کو 1000 دینار، سب سے الگ۔ اور پھر ایک دن بیٹے نے کہا کہ مجھے تو اتنی وہ عزت نہیں دیتے، وہ علی کا بیٹا ہے، اور میں جو ہے تمہارا بیٹا ہوں خلیفہ کا، مجھے وہ پروٹوکول نہیں ہے جو اس کو ہے۔ تو اس نے کہا تیرا نانا ایسا ہے جیسا اس کا نانا ہے، تیرا باپ ایسا ہے جیسا اس کا باپ ہے، تیری ماں ایسی ہے جیسے اس کی ماں ہے، تو کیا بات کر رہا ہے؟ تو اور وہ برابر ہے، ہم غلام ہیں اس گھر کے، ہم نوکر ہیں اس گھر کے، ان کے صدقے میں ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ بات کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ کیا تعلق تھا اہل بیت کا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو پہرے دار کون ہے؟ حسن اور حسین پہرے دار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کے ہوتے ہوئے کیسے شہید ہو گئے، جنگیں ہو گئی، مسلمان شہید ہو گئے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اہل بیت کے بغیر اسلام نامکمل ہے، صحابہ کی عظمت کے بغیر، امہات المومنین کے تقدس کے بغیر یہ اسلام نامکمل ہے۔ آپ اسلام کو کھلے دل کے ساتھ پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن آپ کو بتائے گا کہ سابقون الاولون کون ہیں، قرآن آپ کو بتائے گا کہ رضی اللہ عنہم کون ہے، قرآن آپ کو بتائے گا کہ کون ہے جنہوں نے جنت کا سودا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین کی زندگیوں کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، ان سے سبق سیکھنے کا موقع دے، ہمارے دلوں میں وہ ایمان پیدا کرے۔ مقام ابراہیم کا سلیکشن، یہ جو مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا عمر کے مشورے پہ، عمر نے کہا یہاں بناؤ، قرآن میں آئی ہے یہاں بناؤ۔ 22 جگہ پر جو عمر نے کہا وہ قرآن میں آ گیا، پہلے قرآن میں نہیں آیا، پہلے عمر کی زبان سے ادا ہوا اور پھر قرآن میں آیا ہے۔ عمر وہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، ان کی زندگیوں کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔